یہ زمین کا ایک ایسا مقام ہے جہاں وقت رک سا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا۔ آج کروڑوں مسلمان روزانہ اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں صرف خاموشی تھی، ریت تھی، اور اللہ کا ایک عظیم منصوبہ اپنے آغاز کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ مکہ کی وادی تھی، ایک خشک، بنجر، بے آب و گیا زمین، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اسی وادی میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم پر مکمل ایمان اور کامل اطاعت کی سب سے عظیم مثال تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے۔ سورت ابراہیم 14:37۔ اس وقت وہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی عمارت، نہ کعبہ موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے حکم سے زمزم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگ اس وادی میں آ کر آباد ہونے لگے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس زمین پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی۔ 22-26۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر ہونے والا تھا، وہ گھر جو قیامت تک توحید کی علامت بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کعبہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں۔ یہ کوئی عام تعمیر نہیں تھی، یہ ایمان کی تعمیر تھی، اطاعت کی تعمیر تھی، اور توحید کی بنیاد تھی۔ قرآن اس عظیم لمحے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورت البقرہ 2:1-2-7۔ سوچئے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اور ساتھ ہی اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کر رہے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عمل کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اصل کامیابی اللہ کی قبولیت میں ہے۔ ہر پتھر جو رکھا جا رہا تھا وہ صرف ایک عمارت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایمان کی تاریخ کا حصہ بن رہا تھا۔ اسی مقام پر ایک خاص پتھر رکھا گیا جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ سورت البقرہ 2:1-2-5۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر، دور دراز راستوں سے۔ 22-27۔ اس وقت وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ہزاروں سال بعد دنیا کے ہر کونے سے لوگ اسی گھر کی طرف آتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورت العمران 3:96۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے خود منتخب کیا، یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی، یہ وہ گھر ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے کی۔ وقت گزرتا رہا، قومیں بدلتی رہے، سلطنتیں ختم ہوتی رہے، لیکن قدا باقی رہا۔ یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے بنائی جائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج بھی جب ایک مسلمان کعبہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ صرف ایک عمارت نہیں دیکھتا، وہ ایمان کی تاریخ دیکھتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے وعدے کی سچائی دیکھتا ہے۔ یہ ہے بیت اللہ کی کہانی، یہ ہے ایمان، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے عظیم مثال۔